اہل عراق کو جب معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی تو آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے متفق ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجنا شروع کر دیے، جس میں اس امر کا اظہار تھا کہ ہم آپ کے لیے اپنی جان و مال قربان کر دیں گے، آپ یہاں کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کر کے آپ کے حکم سے ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور آپ کا بہرحال ساتھ دیں گے۔ اس طرح کی التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ کہاں تک خاموش رہتے؟ کوفیوں کے پہم اصرار پر آپ نے انہیں جواب دیا کہ تمہارے 150 کے قریب خط پہنچے ہیں، میں فی الحال اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ تمہاری سچائی کا پتہ چل سکے۔ اگر تم واقعی میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو میں اپنے نمائندے کو بھیج رہا ہوں جس سے ہاتھ پر آپ بیعت کرو گے، جب وہ تمہارے حال اور صدقے مقال سے مجھے مطلع کر دیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ کوفیوں کے پہم اصرار پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ تشریف لانے پر آمادہ ہوئے، لیکن حالات کا پتہ لگانے کے لیے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہاں جا کر آپ کو خبر کرتا ہوں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو میں آپ کو مطلع کروں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے 2 کم سن بچوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ ان 2 صاحبزادوں کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ یہ دونوں اپنے باپ کو بہت پیار کرتے تھے، اس لیے یہ دونوں اس سفر میں اپنے والد کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو آپ نے مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی پیشوائی کی خبر سن کر جوق در جوق مخلوق آپ کی زیارت کو آئی۔ 18,000 سے زیادہ کی تعداد نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اہل عراق کی گرویدگی اور عقیدت دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عریضہ لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا یزید کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو 18,000 کوفیوں نے جب بیعت کر لی تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور یہاں کی صورتحال کا بتایا۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ کر لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے روکے، جنہوں نے بیعت کر لی ہے ان کو تنبیہ کرے۔ ابن زیاد بڑا مکار اور جلاد تھا، یہ ظالم جٹ کوفہ پہنچا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور لالچ دے کر اور انہیں حمایت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روکا اور سب پر اپنا رو بٹھایا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر رات کو ہانی بن عروہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ہانی، میں یہاں غریب مسافر ہوں، تم اہل کوفہ سے خوب واقف ہو، میں تمہاری پناہ میں آیا ہوں، مجھے اپنے مکان میں پناہ دے۔ ہانی نے قبول کیا اور ایک حجرہ اپنے مکان کا ان کے لیے خالی کر دیا۔ رضا کے منظرے، چشمے من، آشیانہ دست، کرم نماد فرو، آنکھ خانہ، خانہ دست۔ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ہانی نے پناہ دے رکھی ہے، چنانچہ اس نے اپنی فوج بھیج کر حضرت ہانی کو گرفتار کیا اور اس طرح کوفہ اور دیگر روسا اور عمادین کو بھی قلعہ بند نظر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ رضی اللہ عنہ کی رگ ہاشمی جوش میں آئی اور اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریع کے گھر روانہ کر کے محبان اہل بیت کو بلایا تو آپ کی ندا پر جوق در جوق لوگ آنا شروع ہو گئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر قصر شاہی کا احاطہ کر لیا اور ابن زیاد کے محل کو گھیر لیا۔ قریب تھا کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے کہ ابن زیاد نے ایک چال چلی، اور وہ یہ کہ اس نے کوفہ کے جن بڑے بڑے آدمیوں کو قلعہ بند کیا ہوا تھا انہیں مجبور کیا کہ تم چھت پر جا کر اہل کوفہ کو سمجھاؤ اور ڈراؤ، اور انہیں مجبور کر کے حضرت مسلم بن عقیل
رضی اللہ عنہ کی حمایت سے الگ کر دو۔ یہ لوگ ابن زیاد کی قید میں تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو قلعہ فتح ہونے تک وہ ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اسی خوف سے وہ گھبرا گئے اور دیوارے قلعہ پر چڑھ کر چلائے، بھائیو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت تمہارے لیے خطرناک ہے۔ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید تمہارے بچے مروا ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اور اگر تم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو دیکھو ہم جو ابن زیاد کی قید میں ہیں قلعہ کے اندر ہی مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں کو چلا جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب رہا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، سب بے وفائی پر اتر آئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے لگے، حتیٰ کہ شام تک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 500 کی تعداد رہ گئی، اور غروب آفتاب کے بعد جب اندھیرا ہوا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو بے وفا کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب تنہا رہ گئے، رات کا وقت تھا تو عبید بن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے شہر کے چاروں طرف کڑی نگرانی کر رکھی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بھوکے پیاسے ایک مسجد میں بیٹھے رہے، رات کو باہر نکلے، راستے کا علم نہ تھا، دل میں کہتے جاتے کہ افسوس حسین رضی اللہ عنہ سے چھوٹے اور دشمنوں سے گرے، نہ کوئی ہمدم ہے نہ کوئی راز دل، سنے نہ کوئی اور نہ کوئی قاصد کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہماری خبر کر دے۔ اسی طرح حیران و پریشان ایک محلے میں پھر رہے تھے، وہاں ایک بڑھیا توحا نامی کو دیکھ کر ان سے پانی طلب فرمایا، اس نے پانی پلایا اور یہ معلوم کر کے یہ غریب الوطن حضرت مسلم بن عقیل ہیں تو انہیں اپنے مکان میں جگہ دی۔ اس عورت کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا، اس نے ابن زیاد کو خبر دی کہ ہمارے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ ابن زیاد نے اپنی فوج بھیج دی جس نے بڑھیا کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور چاہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب اس محاصرے کا پتہ چلا تو وہ تلوار لے کر ابن زیاد کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، جیسے ببر شیر بکریوں کے گلے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حملے سے دلاوروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت سے آدمی زخمی ہوئے اور بہت سے مارے گئے۔ ان ظالموں نے پھر در و دیوار پر چڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، جس سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا بدن مبارک زخمی ہو گیا اور ایک پتھر آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے حسین رضی اللہ عنہ، آپ کو کچھ اپنے بھائی کے خستہ جگر کی بھی خبر ہے کہ اس پر کیا گزری اور کوفیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ افسوس میرے حال زار کی خبر آپ کو کون پہنچائے اور کون آپ کو یہاں آنے سے روکے؟ اسی سنا میں ایک اور پتھر آپ کے لب مبارک پر لگا جس کی وجہ سے منہ پر خون جاری ہو گیا، داڑھی مبارک رنگین ہو گئی، تو آپ مجبور ہو کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے کہ ایک نامرد نے گھر میں آ کر آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار ماری جس سے اوپر کا ہونٹ بھی کٹ گیا، اور آپ نے اسی حال میں اس بزدل کو جہنم رسید فرما دیا۔ اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو فرمانے لگے، الہی میں اس وقت بہت پیاسا ہوں۔ آپ کی یہ فریاد سن کر وہی بڑھیا گھر سے پانی لائی اور آپ کو دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب منہ سے لگایا تو اس میں خون مل گیا، اس لیے آپ نے پھینک دیا۔ بڑھیا نے دوبارہ پانی کا پیالہ دیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا۔ پھر سہ بارہ دیا، اس میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے دانت مبارک نکل کر گر پڑے۔ پس آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کو منظور ہی نہیں۔ پیچھے سے کسی نے نیزے کا وار کیا جو پشت کے پار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سرنگوں ہو گئے اور ظالموں نے دوڑ کر پکڑ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں چھت پر لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک ظالم نے آپ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ کو چھت پر لے گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہ درود پڑھتے جاتے، اللہم احکمی بیننا و بیننا و قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ جب چھت پر پہنچے تو نیچے دیکھا کہ اہل کوفہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کوفیو جب میرا سر تن سے جدا کیا جائے گا تو بدن دفن کر دینا اور کپڑے اتار کر جو قافلہ مکہ کی طرف جاتا ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دینا اور میرے بچوں پر رحم کرنا۔ پھر مکہ کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، بھائی یہاں کی آپ کو کیسے خبر کریں، ہرگز ادھر کو آپ نہ عزم سفر کریں۔ اتنے میں ظالم قاتل نے آپ کا سر مبارک تن اطہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ میں جس روز شہید کیا گیا اسی روز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت موالی اور خدام سمیت کل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ یہ مختصر سا اہل بیت کا قافلہ مکہ معظمہ سے جب رخصت ہوا تو مکہ معظمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ آپ دیدہ تھے اور دل مخمور تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قافلہ جب مقام شکوک میں پہنچا تو کوفہ سے آنے والے ایک آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر خیمہ میں آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سامنے آئی تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس پر تسلی اور شفقت آمیز باتیں فرمائیں۔ صاحبزادی نے خلاف عادت یہ مراد دیکھ کر عرض کی کہ آج تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر یتیمانہ نوازش فرما رہے ہیں، شاید میرے والد شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور فرمایا بیٹی غم نہ کر، میں تیرا باپ، میری بیوی تیری ماں ہے اور میری لڑکیاں اور لڑکے تیرے بہن بھائی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی والد کی شہادت کی خبر سن کر رونے لگی۔ فرزندان مسلم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور والد کی شہادت کی خبر سن کر وہ بھی رونے لگے اور پھر انتہائی دلیری سے فرمانے لگے چچا جان انشاءاللہ ہم کوفیوں سے باپ کا بدلہ ضرور لیں گے یا خود بھی ان کی طرح شہید ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے ہمراہیوں میں سے ایک تقریر فرمائی اور فرمایا کوفیوں نے بدعہدی کی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تم میں سے جس کا جی چاہے واپس چلا جائے۔ چنانچہ بعض لوگ جو ادھر ادھر سے آ کر مل گئے تھے یہ سن کر واپس چلے گئے اور جو ساتھ دینے والے تھے وہ رہ گئے۔ پھر یہ لشکر آگے بڑھا اور مقام صلبہ پر آ کے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد روتے روتے اٹھے اور پھر فرمایا بہن میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر فرمایا ہے کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم جلدی سے ہم سے آ کر ملو گے، اور ایک سوار کہہ رہا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی قضائیں ان کی طرف چل رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہی ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ بس حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تو پھر موت کا کیا خوف، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ ابا جان ہم گلزار شہادت کا پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں، دنیا سے بہتر گھر اور عمدہ نعمتیں ہمارے پاس